اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 96 نمبر آیت ہے سورۃ آل عمران، اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پہلا گھر جو اللہ کے حکم سے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن برکتوں والا ہے، اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ برکتیں آپ کے سامنے ہیں کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر مکے میں ہونے کی وجہ سے مکے کے اطراف میں جتنے سخت پہاڑ ہیں اور بنجر زمین ہے، بنجر زمین اور سخت پہاڑوں کے اندر ہر قسم کی چیزیں اور پھل اور تمام نعمتیں میسر ہیں، کسی بھی وقت ختم نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہاں کوئی سہولت نہیں ہے، اس کے باوجود یعنی مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کے ہونے کی وجہ سے جو برکتیں ہیں کہ ہر وقت ہمیں تمام دنیا میں موجود چیزیں وہاں مل جاتی ہیں، یہ بیت اللہ اللہ کے گھر کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ کا گھر یہ ہدایت ہے جہان۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع جو مقرر کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، یقیناً وہ ہے ببکۃ جو مکہ میں ہے۔ مکۃ المکرمہ کا نام ہے، پہلے پرانا نام جو ہے بکہ، با سے اس کو پڑھا جاتا ہے ببکہ۔ مبارکن برکتوں والا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ آیت نمبر 96 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 97۔ فیہ آیات بینات، فیہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، جس میں سے ایک مقام ابراہیم ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم یعنی پاؤں کے نشانات ہیں، وہ آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ وہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، مقام ابراہیم۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا، کانا وہ ہو گیا، آمینہ امن والا، کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرم محترم جگہ ہے، اور وہاں کسی کو قتل کرنا اور کسی کو تکلیف دینا یہ ساری چیزیں منع ہے۔ جو وہاں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِلَّهِ اور اللہ کی رضا کے لیے، علی الناس لوگوں پر لازم ہے، فرض ہے، حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، الیہ اس کی طرف، سبیلاً راستے کی، جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا
اللہ کی رضا کے لیے فرض ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ومن اور جو کفر کفر کیا جس نے، فإن اللہ بے شک اللہ غنی بے پرواہ ہے، عن العالمین تمام جہان والوں سے، کہ اللہ نے بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے لوگوں پر، اور جو اس کی طاقت رکھتا ہے کہ یہاں سے جانا، وہاں کا خرچہ اور واپس آنا، اور پیچھے جو گھر کے افراد ہیں جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے، ان کا خرچہ، تمام خرچے ملا کر کے اس کے پاس ہیں، قرضہ وغیرہ نہیں ہے اور یہ جا سکتا ہے، تو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ اور جو کفر کرتا ہے، یعنی حج کو فرض نہیں مانتا، یا پھر مانتا تو ہے لیکن وہ جاتا نہیں ہے جان بوجھ کر، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے کہ یہ بیت اللہ کا حج کرنا، عبادتیں کرنا، یہ تمہارے خود کے کام آئیں گی، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے تمام جہان والوں میں سے۔ تو اس میں آج کے سبق میں بیت اللہ کے حج کی فرضیت کا یہ حکم آپ کے سامنے ہم نے پڑھا ہے، اور یہ کہ یہ حرم جو ہے محترم جگہ ہے، امن والی جگہ ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے نشانیوں میں سے ہے، اور یہ کہ بیت اللہ پہلا عبادت کا گھر ہے جو اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام میں جو طوفان نوح میں وہ شہید ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر فرمایا۔ آج کا سبق یہ ہے آیت نمبر 97 تک، اس کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔